हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे अबाउट ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी के ब्रांचेस के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो भी बना चुका हूँ, लेकिन वो कुछ स्पेसिफिक ब्रांचेस थी। और आज की वीडियो में जो ब्रांचेस मैंने मेंशन किए हैं ये मोस्ट कॉमन है और लोअर क्लासेस से रिलेटेड ब्रांचेस है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड कन्वीनियंस बायोलॉजी इज़ डिवाइडेड इनटू दीज ब्रांचेस, यानी अच्छी तरह समझने के लिए और आसानी के लिए बायोलॉजी को मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। तो उन ब्रांचेस में सबसे पहले मार्फालॉजी है। मार्फालॉजी को हम जनरल अफियरेंस कहते हैं, ताकि बच्चों को आसानी से ये वर्डिंग समझ आ जाए और ये डिफिनीशन उनको जब भी एक बार याद आ जाए तो फिर आसानी से बोले नहीं। लिहाजा मार्फालॉजी जनरल अपीयरेंस ये याद रखना, स्टडी ऑफ फॉर्म, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी मार्फालॉजी में हम किसी ऑर्गेनिज्म के हालत को, शक्ल को या उसकी स्ट्रक्चर को या जिसको बनावट कहते हैं। अभी इन तीनों में फ़र्क क्या है? फॉर्म चेंज होती रहती है, जैसा कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग बैठ गया है, लेट गया है, चल रहा है, तो इस तरह उसकी फॉर्म चेंज होती रहती है। तो मुख्तलिफ फॉर्म में ह्यूमन बीइंग हमें दिखाई देंगे, बैठे हुए, चलते हुए, इसी तरह। अब शेप जो है, ये शेप इस फॉर्म में इंक्लूड होता है, यानी शेप फॉर एग्ज़ाम्पल ह्यूमन एलांगेटेड स्ट्रक्चर रखते हैं, एक तरफ लंबे होते हैं और उसकी जो चौड़ाई होती है वो निस्बतन लंबाई की बहुत कम होती है, तो ये इसका एक शेप होता है। इसी तरह स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर क्या होता है? जिसको हम साख्त कहते हैं, ये इसको बनावट भी हम कह सकते हैं। मुख्तलिफ बॉडी पार्ट्स आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और एज अ रिज़ल्ट उनका बनावट एक ह्यूमन बीइंग की शक्ल में एक स्ट्रक्चर बना है। अच्छा, दूसरा एनाटॉमी है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी बॉडी की इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स है, मुख्तलिफ़ किस्म के आर्गन और ग्लैंड है, तो ये बॉडी के अंदर का एनाटॉमी है। अब अगर किसी ग्लैंड या आर्गन की एनाटॉमी की बात करें तो उसके अंदर की जो स्ट्रक्चर होती है, जैसा कि किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं, ब्रेन के अंदर जो न्यूरॉन होते हैं, इसी तरह के किसी आर्गन की इंटरनल स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे, या किसी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे। अच्छा, फिर है हिस्टोलॉजी, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, फंक्शन ऑफ टिश्यूज़, यानी टिश्यूज़ प्लांट के भी होते हैं, टिश्यूज़ एनिमल की भी होते हैं। तो जब टिश्यू की हम कंपोजिशन देखते हैं, तरकीब देखते हैं, उनकी साख्त और बनावट देखते हैं, उनके काम देखते हैं, मुख्तलिफ़ टिश्यूज़ होते हैं, उनके मुख्तलिफ़ काम होते हैं। जैसा कि ज़ाइलम टिश्यू होता है, उसका अपना काम है, फ्लोएम टिश्यू होता है, उसका अपना काम है, नर्वस टिश्यू होता है, कार्डियक टिश्यू होता है, हर एक का अपना अपना काम होता है। लिहाजा मुख्तलिफ प्लांट या एनिमल टिश्यूज़ होते हैं और उनकी जो कंपोजिशन, साख्त और फंक्शन होती है, उसको हम हिस्टोलॉजी में स्टडी करते हैं। फिर है फिजियोलॉजी, डील विद फंक्शन, और ये डील भी याद रखना, डील ताल्लुक़ रखना या डीलिंग करना। जिस तरह डीलर होता है, डीलर क्या करता है? डीलिंग करता है। इसी तरह फिजियोलॉजी डील करता है फंक्शन के साथ। जिस तरह हम कहते हैं कि हार्ट ब्लड सर्कुलेट करता है या हार्ट ब्लड पंप करता है, तो ये हार्ट का ब्लड पंप करना, सर्कुलेट करना, ये हार्ट की फिजियोलॉजी है। नेक्स्ट हमारे पास है एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ ज़ाइगोट डेवलपमेंट इनटू एम्ब्रियो एंड देन ऑर्गेनिज्म, यानी जब हम ये स्टडी करेंगे कि ज़ाइगोट से कैसे एक ऑर्गेनिज्म बनते हैं, ज़ाइगोट से मुख्तलिफ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज के ज़रिए एक एम्ब्रियो बनता है और फिर वो एम्ब्रियो डेवलप होकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो ये डेवलपमेंटल और ग्रोथ का जो स्टेज होता है, ज़ाइगोट से लेकर एम्ब्रियो के आखिर तक और फिर ऑर्गेनिज्म का बनना, ये एम्ब्रियोलॉजी में इंक्लूड है और इसी तरह की स्टडी को एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। टेक्सोनोमी, क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई करना, यानी उनकी ग्रुपिंग करना, उनके सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस की बुनियाद पर, यानी अगर मुख्तलिफ हो एक दूसरे से तो उनको अलग करना, अगर एक जैसे हो, सिमिलर हो, तो उनको एक ग्रुप में कलेक्ट करना, तो ये क्लासिफिकेशन होती है।
اور پھر ان کو نیمنگ دینا ہوتا ہے، جو سائنٹیفک نیم ہوتا ہے، جو بائنامیل نامنکلیچر میں ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ہر ایک آرگینزم کا ایک بائنامیل نیم ہوتا ہے، ایک جنرک نیم ہوتا ہے اور دوسرا اسپیسیفک نیم ہوتا ہے۔ تو یہ کلاسیفیکیشن اور نیمنگ دونوں ہم ٹیکسانومی میں ڈسکس کرتے ہیں۔ نیکسٹ ہے سیل بایولوجی، سیل اسٹڈی ان آرگینیلیز۔ سیل کی اسٹڈی کو سیل بایولوجی کہتے ہیں یا سائٹالوجی بھی کہتے ہیں۔ جب ہم سیل کی اسٹڈی کریں گے تو سیل کی اسٹڈی کے ساتھ سیل کے اندر کیا ہوتا ہے، آرگینیلیز ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے سیل کا اسٹڈی کرنا مطلب سیل کے آرگینیلیز کو اسٹڈی کرنا ہی ہے، لہٰذا اس کو سیل بایولوجی کہتے ہیں۔ پھر آگے ہے پیلنٹالوجی، اسٹڈی آف فاسلس کو پیلنٹالوجی کہا جاتا ہے۔ فاسل کیا ہے؟ فاسل پلانٹس اور اینیملز کے جو ریمینز ہوتے ہیں، اینشینٹ ریمینز ہوتے ہیں آرگینزمس کے، یعنی پلانٹس اور اینیمل کے، ان کو فاسل کہا جاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی اینیمل یا کوئی پلانٹ یا پلانٹ کا جو ٹرنک ہوتا ہے وہ زمانے سے ملین آف ایئرس وہ زمین میں پڑا ہو، تو وہ آج کے لوگوں کے لیے اس کو اسٹڈی کرنا یہ وہ فاسل ہوتا ہے، اور اس فاسل کو اسٹڈی کرنا یہ پیلنٹالوجی ہوتا ہے، اور وہ پرسن پیلنٹالوجسٹ ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ پیلنٹالوجی 2 ٹائپس کی ہے، اگر وہ اینشینٹ ریمین وہ پلانٹ ہے تو یہ پیلیو باٹنی میں آتا ہے، اگر وہ اینشینٹ ریمین اینیمل ہے تو پیلیو زوالوجی۔ آگے امیونالوجی ہے، اسٹڈی اباؤٹ امیون سسٹم، یعنی باڈی ڈیفینس سسٹم، یا جو ہمارے وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں، اس سسٹم کو امیونالوجی کہتے ہیں۔ یعنی امیون سسٹم یا امیونٹی کے اسٹڈی کو امیونالوجی کہا جاتا ہے۔ امیون سسٹم کو قوت مدافعت کہتے ہیں اردو میں۔ یہ ہمارے باڈی کا ایک ڈیفینس سسٹم ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو بچانے کا ایک سسٹم ہوتا ہے۔ یعنی ہمارے جو وائٹ بلڈ سیلز ہوتے ہیں یہ کسی فارن بیکٹیریا وائرس جب انٹر ہوتے ہیں تو اس کے اگینسٹ یہ ایکشن شو کرتے ہیں، اور اسی سسٹم کو امیون سسٹم کہتے ہیں۔ اینٹمالوجی، اسٹڈی آف انسیکٹس، اینٹمان کا مطلب ہے انسیکٹ، لہٰذا اینٹمالوجی میں اسٹڈی آف انسیکٹس ہوتی ہے، جو حشرات ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے انورٹیبریٹ ہوتے ہیں۔ جینیٹکس، ٹرانسمیشن آف ٹریٹس ٹو آفسپرنگس، ٹرانسمیشن آف ٹریٹ یا ٹرانسمیشن آف کریکٹر، یعنی جب پیرنٹ سے کریکٹرز یا خصوصیات بچوں میں منتقل ہوتے ہوں تو اس کو ہم جینیٹکس میں اسٹڈی کریں گے، اور جینیٹکس میں جینز کی بات کریں گے کہ جینز پیرنٹ سے ٹرانسفر ہو کر چائلڈ میں منتقل ہوتے ہیں، اور ان جینز کی وجہ سے پیرنٹ سے کریکٹر بچوں میں اپیئر ہوتے ہیں، لہٰذا جینیٹکس میں ہم جینز کی اسٹڈی کریں گے اور جینز ان کریکٹرز کو ٹرانسمٹ کرتے ہیں آف اسپرنگز میں۔ پھر ہے بایو ٹیکنالوجی، یوز آف آرگینزمس فار ہیومن بینیفٹ، یعنی آرگینزمس کو ایسے یوز کرنا کہ وہ ہیومن فائدے کے لیے ہوں۔ فار ایگزامپل، جب ہم مختلف قسم کے ہائیبریڈ اینیملز یا جن کو جینیٹیکلی موڈیفائڈ آرگینزمس کہتے ہیں، تو یہ جو مختلف قسم کے ہائیبریڈ اینیملز ہوتے ہیں یا پلانٹس ہوتے ہیں یا فروٹس ہوتے ہیں، ویجیٹیبلز وغیرہ ہوتے ہیں، تو یہ ہائیبریڈ جتنی چیزیں ہیں یہ کیوں ہائیبریڈ بنائے گئے ہیں؟ یہ ہیومن فائدے کے لیے بنائے گئے ہیں، اور یہ ہائیبریڈ کا جو ٹیکنیک اور پروسیجر ہوتا ہے یہ بایو ٹیکنالوجی ہوتی ہے۔ تو اس ہائیبریڈ کی وجہ سے ہمیں فروٹس، اینیملز، ہمیں پولٹری یہ سارے اویلیبل ہوتے ہیں کم ریٹ پر، زیادہ سائز کی چیزیں ہمیں آسانی سے ملتے ہیں، تو یہ بایو ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ انوائرمنٹل بایولوجی میں انٹر ریلیشن شپ ہوتی ہے آرگینزم کی اور ان کے انوائرمنٹ کا آپس میں، یعنی انوائرمنٹ جس کو ہم ماحول کہتے ہیں، تو جاندار اور ان کا جو ماحول ہوتا ہے ان دونوں کے درمیان جو انٹر ریلیشن شپ ہوتی ہے اس کو انوائرمنٹل بایولوجی کہتے ہیں۔ یعنی آرگینزم کا ڈپینڈ ہوتا ہے انوائرمنٹ، اگر انوائرمنٹ نارمل ہو تو ہم آسانی سے زندگی گزار سکیں گے، لہٰذا آرگینزمس اور انوائرمنٹ کا آپس میں ایک باہمی تعلق ہوتا ہے جس کو انوائرمنٹل بایولوجی میں اسٹڈی کیا جاتا ہے۔ پیراسائٹالوجی، اسٹڈی آف پیراسائٹس، پیراسائٹس کی اسٹڈی کو پیراسائٹالوجی کہتے ہیں،
لیکن یہ دیکھتے ہیں پیراسائٹ کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ جاندار جو کسی دوسرے جاندار کو نقصان دے اپنے فائدے کے لیے، تو یہ نقصان دینے والا پیراسائٹ ہوتا ہے، اور جس سے یہ فائدہ لیتا ہے وہ ہوسٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ہوسٹ گیسٹ ریلیشن شپ یہ پیراسائٹزم ہوتا ہے، اور اس کو ہم پیراسائٹالوجی میں اسٹڈی کرتے ہیں۔ سوشیو بایولوجی، سوشل بیہیویئر آف ہیومن بیز اینڈ ایٹسیٹرا۔ سوشیو بایولوجی یا سوشل بایولوجی یعنی سوشل بیہیویئر رکھنے والے جو مختلف جاندار ہوتے ہیں، جیسا کہ ہیومنز سوسائٹی کی شکل میں رہتے ہیں، بیز یا ہنی بیز جو ہوتے ہیں وہ بھی مختلف گروپس بنا کے سوسائٹی بنا کے وہ زندگی گزارتے ہیں۔ انٹس کے بھی 4 گروپس ہوتے ہیں، بیز کی 3 گروپس ہوتے ہیں۔ تو ان گروپس میں کوئی ورکر ہوتا ہے، کوئی کوئین ہوتا ہے، کوئی ڈرون ہوتا ہے۔ تو یہ مختلف گروپس کے ذریعے یہ سوشل بیہیویئر پرفارم کرتے ہیں، اور ان سوسائٹی کو ڈسکس کرنا یہ سوشل بایولوجی میں آتا ہے۔ اور لاسٹ نمبر میں فارماکالوجی ہے، یعنی ڈرگس کے سائنٹیفک اسٹڈی کو فارماکالوجی کہتے ہیں، اور ان ڈرگس کا ایفیکٹ بھی اسٹڈی کریں گے اس برانچ میں کہ ہیومن پر ان کے ایفیکٹس کیا ہوتے ہیں۔ تو ایک میڈیسن ہوتا ہے، میڈیسن ڈرگ کا ایک ٹائپ ہوتا ہے، اور جتنے مختلف قسم کے یہ میڈیسن یا میڈیسن کے علاوہ جو دوسرے جو نشے کی چیزیں، یہ سارے کے سارے ڈرگز میں انکلوڈ ہوتے ہیں، لیکن میڈیسن ڈرگ کا ایک ٹائپ ہوتا ہے جو کہ علاج معالجے کے طور پر یوز کیا جاتا ہے۔ اوکے، تھینک یو۔